بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وصیت کی، اور وصیت کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس بات کو پکا کیا۔ وصیت ضروری یہی نہیں ہے کہ جو موت سے پہلے کی جاتی ہے، بلکہ اس وصیت کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ ایک طرح سے اپنی بات پکی کرتا ہے کہ میرے بعد یہی کرنا۔ وصا کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے حکم دیا۔ کس نے؟ بہا، اس کے ساتھ۔ وصا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بات پکی کی، بہا، اس کے ساتھ۔ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ملت کی طرف۔ اوپر جو آیا ہے نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرتا ہے، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا تھا، آئیے نا ملت کا ایک لفظ، یہ ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا، اور اسی مذہب، اسی ملت کے لیے وصیت کی، حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے بنی، اپنے بیٹوں کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور کس نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا؟ اور کس نے؟ وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے بھی حکم دیا۔ یہاں ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ غلط ترجمہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب کو بھی۔ یہ غلط بات ہے۔ ترجمہ یوں بنے گا کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اس دین کی کہ اس دین پہ قائم رہنا۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی جو بنی اسرائیل کے جد امجد تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی یہی وصیت کرتے تھے۔ تو تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے اور جو میں پیغام لایا ہوں وہ درست نہیں ہے اور اسلام کچھ اور ہے، تو تم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کی وصیت کی، اسی ملت پہ چلنے کی، اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے یا بنیا، انہوں نے کہا ہے میرے بیٹو۔ اچھا دیکھیے، عربی آپ پڑھے ہوئے ہوتے تو بہت لطف آتا، اور چیزوں کچھ اور بھی بیان کرتے۔ چلو، وصا کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوصا، وصیت کی۔ وصا کا لفظ کیوں لائیں؟ وصا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل کرتے رہے اس کام کو۔ تو یا تو ترجمہ اس کا تشریح یہ کی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں مسلسل اپنی اولاد کو کہتے رہے کہ خدا کی توحید کو قائم رکھنا، اللہ کو ایک مانتے رہنا، اور یا اس سے عمدہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنی اولادوں کو مسلسل ان کے خاندان میں یہ وصیت چلتی رہی۔ باپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، پھر بیٹے، پھر پوتے، پھر پڑپوتے، ہر کوئی ان میں سے اپنی اپنی آئندہ نسلوں کو وصیت کرتا رہا اور کہتا رہا یا بنیا، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے طریقہ زندگی بنایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہی ہو۔ اس آیت کو سمجھیے کہ وہ ہر ایک یہ وصیت کرتا رہا، ابراہیم علیہ السلام بھی اور یعقوب بھی علیہ السلام۔ انہوں نے کہا میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے الدین چنا ہے، دین کو، اور دین بھی کوئی خاص ہے نا، ال لگ گیا اس پہ، معرفہ ہو گیا، خاص دین کو، اس سے مراد اسلام، کہ اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ چنا ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، کوڈ آف لائف۔ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو طریقہ ہے گزارنے کا وہ اسلام ہوگا۔ فلا تموتن، اور میرے بیٹو نہ مرنا تم، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو مرنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں، کب موت آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹو ہر وقت خدا کے دین پہ قائم رہنا، صبح سے شام اور شام سے صبح تک، اور اللہ کے لیے قائم رہو گے تو پھر موت اسلام پہ ہی آئے گی نا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر یہ کہ اسلام کی حالت۔
مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس پہ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے کوئی پوچھے کہ سارے قرآن میں ایک آیت اپنے لیے چن لو تو میں یہ آیت کا آخری حصہ چن لوں کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور لکھا ہے کہ یہ نامہ راقم الحروف، کچھ معلوم نہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے کتنی مرتبہ آنسو بہا چکا ہے، اور میں مر جاؤں تو میرے قبر کے کتبے پہ کوئی یہ آیت لکھ دے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت بس ایمان کی حالت میں تمہیں آنی چاہیے میرے بچوں، اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہ کرو۔